لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى وكان من دعائه عليه السلام إذا ذكر الشيطان فاستعاذ منه ومن عداوته وكيده۔ صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 17ویں دعا ہے۔ جب آپ کے سامنے شیطان کا تذکرہ ہوتا تھا اور شیطان کا ذکر ہوتا تھا یا آپ شیطان کا ذکر کرتے تھے تو اس کے قید و مکر اور اس کی عداوت سے پناہ مانگنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں یہ دعا پڑھتے تھے، جس کا پہلا حصہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یہ دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہم انا نعوذ بک من نزغات الشیطان الرجیم۔ خدایا ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اور پناہ کے طلبگار ہیں شیطان رجیم کے وسوسوں اور مکاریوں سے۔ پھر امام کہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، اللہم اخساہ عنا بعبادتک واکبتہ بدعوبنا فی محبتک واجعل بیننا وبینہ سترا لا یہتکہ وردما مصمتا لا یفتقہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ واشغلہ عنا ببعد اعدائک وعصمنا منہ بحسن رعایتک۔ شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، لہذا پروردگار خدایا اسے اپنی عبادت کے ذریعے ہم سے دور ہٹا دے اور راہ محبت میں ہماری مسلسل کوشش کی بنا پر اسے ٹھکرا دے اور ہمارے اور اس کے درمیان ایسا حجاب قائم کر دے جسے وہ پارا پارا نہ کر سکے، اور ایسی مضبوط دیوار اٹھا دے کہ جس میں وہ شگاف پیدا نہ کر سکے، یعنی ہمارے اور شیطان کے بیچ میں دوریاں ہو جائیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام یا خدا کے مخلص بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو واقعاً شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور شیطان نے خود اقرار کیا ہے کہ میرا ان کے اوپر بس نہیں چلتا ہے۔ اب شیطان سے لڑنے کے اور شیطان کا مقابلہ کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ سب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم کو بچائے گا، نہیں، پروردگار کی مدد ہوتی ہے لیکن بچنا ہمیں ہے۔ امام یہی بتا رہے ہیں کہ شیطان سے بچنا ہے۔ یہ دیواریں کس طریقے سے پیدا ہوں گی؟ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور اسے اپنے بعض دشمنوں میں بزی کر کے مشغول کر کے ہماری طرف سے غافل بنا دے، یعنی شیطان تیرے دشمنوں میں لگا رہے اور ہماری طرف اس کی توجہ نہ ہو، اور ہمیں اپنی بہترین حفاظت کے ذریعے اس سے بچا لے، ہمیں اس کے مکر سے محفوظ بنا دے اور ہماری طرف سے اس کا رخ موڑ دے اور ہمارے راستے سے اس کے نشانات قدم کو مٹا دے۔ یہ ہے وہ راستہ اور یہ ہے وہ طریقہ جو امام علیہ السلام نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے جس طریقے سے ہمیں بتایا ہے شیطان سے مقابلے کا کیا طریقہ ہے۔ جس طریقے سے شیطان مختلف راستوں سے ہمیں گمراہ کرتا ہے، اس کی طرف ہم 6 چیزیں پہلے بتا چکے ہیں، عرض کر چکے ہیں کہ 6 طریقوں سے شیطان ہمیں بہکانے کے لیے آتا ہے، یا اور اس کے بھی دوسرے طریقے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ پروردگار عالم کی مدد بھی انسان کے اور مومن کے شامل حال ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے وہ شیطان سے بچ سکتا ہے۔ جس طریقے سے شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اسی طریقے سے شیطان کے بچنے کے بھی اور اس سے حفاظت کرنے کے بہت سے راستے ہیں۔ شیطان خدا کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ پروردگار اے مالک، لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں مگر اطاعت میری کرتے ہیں، میرے پیچھے چلتے ہیں، اور مجھ سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں لیکن بات میری ہی مانتے ہیں اور اطاعت میری کرتے ہیں، تو ایسی محبت کا کیا فائدہ ہے؟ تو ارشاد ہوا، خداوند عالم نے فرمایا کہ میں تجھ سے نفرت کی بنا پر ان اعمال کو معاف کر دوں گا جن میں تیری اطاعت کی ہے، اور اپنی محبت کی بنا پر ان مخالفتوں کو نظر انداز کر دوں گا جہاں میری معصیت کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں کے ذریعے سے انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور جو امام نے دعا کی ہے کہ پروردگار ہمیں شیطان سے بچا کے رکھنا، اس میں پہلی چیز یہی ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، اور وہ ایمان ایسا ہو جو توکل کے ساتھ ہو۔ خدا کے اوپر بھروسہ اگر ہے، شیطان کا قابو ہمارے اوپر نہیں ہوتا ہے، اور متوکلین وہ بندے ہیں کہ جو خدا اور پروردگار عالم کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں۔ توکل ایسی چیز ہے جو شیطان سے ہمیں بچاتی ہے اور محفوظ رکھتی ہے۔ لیکن توکل کے مطلب کیا ہے؟ توکل کا مطلب اور توکل کا
مفہوم یہ وکالت سے نکلا ہے۔ وکیل کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنا کام کسی کے سپرد کر دینا، جیسا کہ دنیا میں بھی بولا جاتا ہے کہ وکیل کر لیجئے، یعنی جو کام ہمارے بس کی بات نہیں ہے یا ہم سے ممکن نہیں ہے، ہم وقت نہیں دے سکتے ہیں، کسی دوسرے کو وہ کام حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ پورے اختیارات کے ساتھ ہماری طرف سے یہ کام انجام دے دے، اسے کہا جاتا ہے وکیل۔ کورٹ کچہری میں بھی اسی لیے وکیل ہوتا ہے کہ جو کام اور جو قانون ہم نہیں جانتے ہیں وہ ہماری طرف سے پیروی کرتا ہے۔ اسی سے نکلا ہے توکل۔ توکل کے تو یہ معنی گویا یہ ہوئے کہ جو کام ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور جو ہماری قوت اور طاقت سے باہر ہے، ہم اسے خدا کے سپرد کر دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کو اپنا وکیل بنا دیتے ہیں۔ وکیل بنا دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی کام کرنا ہے پروردگار کو کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں دوڑ دھوپ نہیں کرنا ہے، ہم ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور ہم نے تو خدا کے اوپر بھروسہ کر لیا، نہیں، جو کچھ ہماری قوت اور طاقت ہے، جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا ہمیں انجام دینا ہے۔ اس کے بعد کی جو منزل ہے اسے خدا کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیغمبر اکرم نے جبرائیل سے سوال کیا کہ یہ بتائیے جبرائیل توکل کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا، جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ العلم بان المخلوق لا یضر ولا ینفع۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مخلوقات نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور نہ کوئی چیز دے سکتی ہیں اور نہ ہی آپ سے کوئی چیز چھین سکتی ہیں، اور جو کچھ بھی بندوں کے ہاتھ میں ہے اس کے بارے میں اس کی طرف سے آدمی مایوس ہو جائے، بالکل نا امید رہے۔ تقریباً یہ ہے توکل کا مفہوم۔ جب بندہ اس منزل تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کے لیے بھی عمل نہیں کرتا، سوى اللہ، صرف اور صرف اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اور کسی سے امید نہیں رکھتا اور کسی سے نہیں ڈرتا ہے سوائے اللہ کے، یعنی صرف اللہ سے امید رکھتا ہے اور پروردگار عالم سے ہی ڈرتا ہے، اور نہ کسی سے لالچ رکھتا ہے، طمع رکھتا ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی سے لالچ اور طمع نہ رکھے فَهَذَا هُوَ التَّوَكُّلُ، یہ ہے توکل۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے۔ تو جناب ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا کہ توکل کی حد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا توکل کی حد جو ہے وہ یقین ہے۔ پوچھا کہ وہ یقین کی حد اور منزل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تخاف مع اللہ شیئا، اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی چیز سے نہ ڈرو، یہ ہے در حقیقت توکل۔ جس کے اندر توکل کی قوت پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر کیا کوالٹی پیدا ہوتی ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں من توکل علی اللہ ذلت لہ الصعاب، جو اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتا ہے سخت سے سخت چیزیں اس کے لیے ذلیل اور حقیر ہو جاتی ہیں، وتسہلت علیہ الاسباب، اور اس کے لیے اسباب جو ہیں وہ سہل ہو جاتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہی ہے کہ اپنی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے بلکہ خدا کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں ایاک والثقۃ بنفسک، دیکھو اپنے اوپر بھروسہ کرنے اور اپنے اوپر کانفیڈنس کرنے سے بچو، ڈرو، پرہیز کرو۔ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، اپنے اوپر بھروسہ نہ کرو۔ فإن ذلک من اکبر مصائد الشیطان، کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیطان کے سب سے بڑے شکاروں میں سے ایک شکار ہے، اور شکار کرنے کا شیطان کا بہترین طریقہ ہے کہ ہمارے اندر اوور کانفیڈنس پیدا ہو جائے، حد سے زیادہ خود اعتمادی پیدا ہو جائے اور ہم خدا کو کچھ نہ سمجھیں۔ قارون نے بھی یہی کہا تھا کہ جو کچھ بھی میں نے یہ خزانہ حاصل کیا ہے یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، میری محنت ہے، میرا ذہن اور میرا خیال ہے، اور شیطان کے اسی جال میں وہ پھنس گیا اور شیطان کا شکار ہو گیا۔ تو توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے اور اپنی محنت اور کوشش کرتے رہنا ہے، اس کی وجہ سے شیطان جو ہے ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے عبدیت۔ خود شیطان نے جس کا اقرار کیا ہے الا عبادک منہم المخلصون، میں پروردگار سب کو بہکاؤں گا مگر جو تیرے بندے ہیں، جو بندہ خدا ہے اس کو میں نہیں بہکا سکتا، اور وہ بندے بھی جو مخلص ہیں، خلوص کی منزل تک پہنچ گئے ہیں۔ جتنا بھی زیادہ انسان کے یہاں عبدیت ہوگی، عبادت و بندگی خدا ہوگی، معرفت کے ساتھ ساتھ جب انسان سر سجدے میں رکھتا ہے اور شیطان دیکھتا ہے کہ جس سجدے کی وجہ سے میں نکالا گیا ہوں یہ اسی سجدے میں لگا ہوا ہے، تو پھر ایسے لوگوں سے مایوس ہو جاتا ہے، ان کو بہکانے کی کوشش نہیں کرتا۔ تیسرا وہ راستہ جس کے ذریعے سے ہم شیطان سے محفوظ ہوتے ہیں وہ کثرت دعا ہے۔ مسلسل انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے، اور کم سے کم یہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم
قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ سورہ پڑھتے رہنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں مسلسل دعا کرتے رہیں۔ کچھ دعائیں ہیں جو تعقیبات نماز کہلاتی ہیں، صبح کی نماز کے بعد پڑھنا مستحب ہے، ظہر عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد یہ دعائیں پڑھنا مستحب ہیں، تو وہ دعائیں پڑھیں، استغفار کرتے رہیں، کثرت دعا۔ بہرحال اللہ سے جتنی زیادہ دعائیں مانگیں گے، اور یہ امام سجاد علیہ السلام کی دعا بھی خود ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ امام سجاد جیسا انسان، وہ امام معصوم جو سید الساجدین ہے، سید الصابرین ہے، وہ امام کس طریقے سے خدا کی عبادت اور بندگی میں اس دعا کے ذریعے سے شیطان سے اپنا بچاؤ کا راستہ ہمیں سکھا رہی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی پھر اس طریقے سے مسلسل کثرت دعا کی طرف جانا چاہیے، اور اگر کہیں محسوس ہو رہا ہے کہ شیطان ہمارے اوپر قابض ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کا کنٹرول بڑھتا چلا رہا ہے، تو کم سے کم یہی دعا پڑھیں، اسے اپنے زندگی کا معمول بنا لیں جو دعا ہماری چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے خوف صادق ہے، سچا خوف ہے، اگر دل میں واقعاً خوف الہی پایا جاتا ہے، بندہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے اوپر بھی شیطان کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں کہیں بھی گناہوں کا معاملہ آتا ہے، شیطان ہمیں وہیں گمراہ کرتا ہے جہاں دل سے خدا کا خوف نکل جائے۔ جب بندے کے اوپر خدا کا خوف ہے، پھر شیطان کی طرف بندہ نہیں جائے گا۔ پانچویں چیز جو ہے وہ نیت صادقہ ہے، سچی نیت ہونا چاہیے، واقعی نیت میں خلوص اور اخلاص ہونا چاہیے۔ ہم لوگ نیت کو اتنا اہم نہیں لیتے ہیں، دل میں جو کچھ بھی آیا۔ امام مولا کائنات فرماتے ہیں کہ النیت اساس العمل، نیت ہی ہمارے ہر عمل کی بنیاد ہوتی ہے، اور امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا عمل الا بنیہ، کوئی عمل بھی نیت کے بغیر نہیں ہوتا ہے، ہر عمل میں ہمیں نیت کرنا ضروری ہے۔ جو عبادت و بندگی ہے، بہرحال یہی دیکھا جاتا ہے کہ ہم کس نیت سے کر رہے ہیں۔ البتہ میں بتا دوں اپنے ناظرین کو کہ نیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ زبان سے ہم یہ الفاظ ادا کریں اور اس کو نیت کہا جاتا ہے۔ نیت کا مطلب ہے دل میں ارادہ ہونا، یہ کام کس ارادے سے کیا جا رہا ہے۔ کسی کے گھر جا رہے ہیں تو ملنے کے لیے جا رہے ہیں، احسان جتانے کے لیے جا رہے ہیں، عیادت کے لیے جا رہے ہیں، مزاج پرسی کے لیے جا رہے ہیں، مدد اور امداد کے لیے جا رہے ہیں۔ آدمی کس ارادے سے گھر میں داخل ہو رہا ہے، دل میں اس وقت جو ارادہ ہے اس کو کہا جاتا ہے نیت۔ ہو سکتا ہے سامنے ظاہر کریں ہم اس لیے آئے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں، ہم تو آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے بڑے محب ہیں، مگر دل میں نیت اور کچھ ہے، کھوٹ پایا جاتا ہے، اور نیت میں کھوٹ ہے تو وہ نیت کہلائے گی جو اصل دل میں ارادہ ہے۔ اس نیت صادقہ میں اگر کوئی بھی آپ عمل کر رہے ہیں تو پھر وہاں شیطان کا قبضہ نہیں ہوتا۔ جب دل میں کھوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو شیطان ہمارے اوپر قابو حاصل کر لیتا ہے، اور اگر یہ نیت مضبوط ہو، واقعی انسان کا بدن پھر کمزور نہیں رہتا، بدن بھی اسی طریقے سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ نیت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، نیت مومن کی نیت جو ہوتی ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ جب نیت کرتا ہے تو عمل کرتا ہے، لہذا نیت ہی عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ وَنِیَّةُ الْكَافِرِ شَرٌّ مِّنْ عَمَلِهِ، اور جو غیر مومن ہوتا ہے، دشمن خدا ہوتا ہے، اس کی نیت اس کے عمل سے بدتر ہوتی ہے۔ وَكُلُّ عَامِلٍ يَعْمَلُ عَلَىٰ نِيَّتِهِ، جو کوئی بھی عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے نیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ پیغمبر نے جناب ابو ذر کو جو نصیحت کی ہے اس میں فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، لِيَكُنْ لَكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ نِيَّةٌ صَالِحَةٌ، ہر چیز میں تمہاری نیت صالح ہونا چاہیے، اچھی نیت کر کے تم کو ہر کام انجام دو، جو کام بھی زندگی میں انجام دے رہے ہو اس کے لیے نیت صالح، اچھی نیت ہو۔ حتیٰ فی النوم والعقل، حتیٰ کہ جو کچھ چیز کھا رہے ہو اس میں بھی تمہاری نیت صالح ہونا چاہیے، رات میں یا دن میں جب بھی سو رہے ہو تو اس وقت بھی نیت صالح ہونا چاہیے۔ نیت صالح کا مطلب کیا ہے کہ اس میں خدا کی عبادت و بندگی ہوگی۔ پیغمبر گویا یہ بتانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر سو رہے ہو تو اس نیت سے سو کہ میں سوؤں گا، تھوڑا آرام کروں گا، بدن کو طاقت ملے گی، پھر عبادت و بندگی خدا کروں گا۔ یہ جو میں کھا رہا ہوں پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی حسن و خوبصورتی کے لیے، صحت بنانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب یہ کھاؤں گا تو اس سے عبادت و بندگی خدا کے لیے طاقت ملے گی اور میں نیک عمل کا انجام دے سکتا ہوں۔ یہ ہے نیت صادقہ۔ تو پیغمبر نے صاف واضح الفاظ میں بتا دیا، زندگی میں جو کام بھی ہم کرتے ہیں، کتنے بھی چھوٹے سے چھوٹے کام ہو، بڑے سے بڑے کام ہو، اس میں نیت اچھی ہونا چاہیے اور نیک نیتی ہونا چاہیے۔ پیغمبر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا بد للعبد من خالص النیہ، ہر بندے کے لیے نیت خالص ضروری ہے، فی کل حرکت و سکون،
آپ جہاں ایکٹیو ہیں، چل پھر رہے ہیں، اس میں بھی نیت خالص ہونا چاہیے، اور کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے ہوئے بھی نیت ہونا چاہیے کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں۔ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا الْمَعْنَى يَكُونُ غَافِلًا، اگر اس وقت نیت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے غافل ہیں، عبادت و خود بندگی خدا میں مشغول نہیں ہیں۔ دیکھیے، وہی 24 گھنٹے مجھے ملتے ہیں، وہی 24 گھنٹے آپ کو ملتے ہیں دن میں، اور یہی 24 گھنٹے اولیاء کرام کو، اللہ کے نیک بندوں کو، اور معصومین علیہ السلام، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے پاس بھی یہی 24 گھنٹے ہیں۔ سورج جب سے نکلتا ہے جب تک ڈوبتا ہے، ہمارے پاس جتنے وقت ہوتا ہے اتنا ہی وقت امام کے پاس ہے، اتنا ہی وقت رسول کے پاس ہے، مگر اسی وقت کو وہ عبادت اور بندگی میں تبدیل کر دیتے ہیں اور ہم تبدیل نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ صرف نیت ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں کبھی کبھی نیتیں نہیں رہتی، کہیں بیٹھنا ہے، آنا جانا ہے، اس میں ہمیں عبادت کی شوق نہیں ہوتا۔ جب مسجد میں گئے، نماز پڑھتا ہوں صبح کی 2 رکعت واجب قربتاً اللہ، وہاں نیت کی۔ ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز پڑھتا ہوں ظہر کی قربتاً اللہ، یا اسی طریقے سے ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہوں اس کے لیے، یعنی ان کاموں کے لیے، عبادت کے لیے ہم نیت کرتے ہیں، باقی جگہ نیت خالص نہیں ہوتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہر کام میں آپ اسی طرح کی نیت رکھیے تو پھر آپ جو ہے ایسے ہی ہوگا جیسے مستقل عبادت خدا میں ہے، اور اللہ کی عبادت اور بندگی میں آپ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے تو آدمی کچھ بھی اچھے سے اچھا کام بھی انجام دے رہا ہے، بظاہر وہ غافل کہلائے گا اور خدا سے دور کہلائے گا۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل العمل النیت الصادقہ، سب سے بڑا عمل جو ہے وہ سچی نیت ہے۔ سچی نیت ہمیں کیا کرتی ہے؟ شیطان سے بچاتی ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں حسن النیت جمال السرائر، اچھی نیت کرنا آدمی کے ضمیر اور آدمی کے باطن کی خوبصورتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا جمیل النیہ سبب لبلوغ الامنیہ، جو اچھی نیت ہوتی ہے واقع نیک نیتی انسان کو اس کی آرزوؤں تک پہنچاتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من حسنت نیتہ زاد اللہ فی رزقہ، جس کی نیت نیک ہوتی ہے، اچھی نیت ہوتی ہے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر لیتا ہے۔ دیکھا آپ نے یہ نیک نیتی کتنی اچھی چیز ہے۔ ہمارے یہاں واقعاً شیطنت اسی سے پیدا ہوتی ہے، اور شیطان سب سے پہلے ہماری نیتوں پر حملہ کرتا ہے اور نیتوں میں کھوٹ پیدا کرتا ہے۔ اب بری نیت کیا ہے ذرا یہ بھی دیکھ لیں۔ مولا کائنات فرماتے سوء النیت داء دفین، بری نیت جو ہے وہ ایسی بیماری ہے جو چھپی ہوئی ہے اور دفینہ ہے، اور واقعاً ایک طریقے سے چھپی رہتی ہے دل کے اندر۔ یہ واقعاً ایسی بیماری ہے جو آدمی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عند فساد النیہ ترتفع البرکہ۔ کتنے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا کیا بتائیں ہماری زندگی سے برکت اٹھ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ذرا دیکھیں تو پہلے نیت کیا تھی۔ اگر واقعی نیت نیک تھی، اچھی تھی، پروردگار رزق دیتا رہتا ہے۔ جہاں نیت میں فساد آ جاتا ہے اللہ برکت کو اٹھا لیتا ہے ہماری زندگیوں میں۔ روز مرہ یہی ہوتا ہے، بہت سے لوگ ان کے یہاں گھروں میں برکت دکھائی دے رہی ہے، زندگی میں آسانی ہے، سکون ہے، اور اپنے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ سب نہیں دکھائی دے رہا۔ وجہ کیا ہے؟ نیت تبدیل ہو گئی، نیت میں کھوٹ اور فساد پیدا ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات فرماتے ہیں اذا فسدت النیہ وقعت البلیہ، اللہ اکبر، اگر نیتوں میں کھوٹ پیدا ہو جاتا ہے تو بلائیں نازل ہونے لگتی ہیں۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان المؤمن لینوی الدم فیحرم رزقہ، اللہ اکبر۔ امام کہتے ہیں کہ اگر مومن گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ بری نیتیں ہماری زندگی کے اوپر، اس بری نیت کا اور نیت کے کھوٹ کا اتنا خطرناک اثر پڑتا ہے، لہٰذا جب پروردگار ہے، خدا ہے، آج تک اس نے رزق دیا ہے، پھر نیتوں میں کھوٹ کس بات کا؟ لہٰذا اخلاص نیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ خلوص کے ساتھ کوئی بھی کام انجام دیں، ریاکاری، دکھاوا اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ چھٹی چیز ہے کثرت تسبیح، دن رات تسبیح خدا کرتے رہیں، ذکر خدا کرتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، جو کچھ بھی ہے وہ تمام چیزیں آپ خدا کو یاد کریں۔ ساتویں چیز ہے مومن کے لیے راضی، جس سے اپنے لیے انسان راضی ہے مومن کے لیے بھی اسی سے راضی رہے۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو۔ جب ہم مومن کے لیے ان تمام چیزوں سے راضی ہوں گے تو پھر شیطان دور بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ آٹھویں وہ چیز جو ہمیں شیطان سے بچاتی ہے، مصیبت پر انسان جزا فضا نہ کرے۔ مصیبت آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، یہ مصیبتیں پہلے لوگوں کے اوپر بھی آئی ہے، آدمی اس کو تحمل کرے، برداشت کرے۔ البتہ کوئی مرتا ہے، کوئی ایسا غم ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو آنا یہ فطری چیز ہے۔ پیغمبر کے بیٹے دنیا سے گئے، کہا یا رسول اللہ آپ تو خود ہی کہتے تھے صبر اور
تحمل کہا نہیں، صبر و تحمل میں کر رہا ہوں، رضائے خدا پر راضی ہوں، مگر یہ محبت کی دلیل ہے جو آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہونا وہ محبت کی دلیل ہے، مگر شکوہ و شکایت کرنا، جزا و فضا کرنا، لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، اجڑ گئے، یہ تمام چیزیں صحیح نہیں ہیں، اس طرح کا گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور نویں چیز ہے رضا و قدر الہی کے اوپر، قضاء و قدر الہی کے اوپر راضی رہنا۔ اللہ نے جو کچھ بھی ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور جتنی ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے اتنا ہی پروردگار عالم ہمیں اس منزل میں آگے بڑھائے گا۔ لیکن ٹھیک ہے، اگر کہیں نقصان ہوتا ہے، گھاٹا ہوتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تو اے پروردگار ہم تیری رضا سے راضی ہیں، جو تو خوشنود ہے تو ہم بھی اس سے راضی و خوشنود ہیں۔ یہ وہ ہیں 9 چیزیں جو ہمیں شیطان کے شر سے بچاتی ہیں۔ بہرحال واقعاً شیطان کا مقابلہ بہت سخت لڑائی ہے، سانپ اور نیولے کی لڑائی جسے کہتے ہیں مشہور ہے، اس سے زیادہ خطرناک لڑائی ہے، مگر افسوس یہی ہے کہ شیطان ہر جگہ ایکٹیو ہے، وہ جاگتا رہتا ہے، اور ہم اولاد آدم ہو کر، اتنے زیادہ انسان ہو کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے، اور وہ سب کو اکیلا بہکاتا ہے، اور ہم اس کے مقابلے میں بالکل ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے یہی کہا ہے، کم سے کم میری اس دعا کو پڑھو اور شیطان سے مقابلے کے لیے اللہ کی مدد مانگو۔ پروردگار ہمیں شیطان کے مقابلے میں کامیابی عطا فرما، جو اس کے جال ہیں، جو اس کے ہتھ کنڈے ہیں، ان سے ہمیں محفوظ فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔